ایک موضوع کو میں آلریڈی 2 جمعوں کے اندر بھی تفصیل بیان کر چکا ہوں، لیکن اس کے بعد ایک مرتبہ میں نے ادھر ایک مسجد میں بیان کیا تھا، پاس میں پروگرام میں، تو وہاں سے کچھ احباب نے پھر سے کہا تھا کہ آپ نے اس موضوع کو دوبارہ اپنی مسجد میں پھر سے لینا ہے، تو میں اس مجبوری کے پیش نظر اس کو لے رہا ہوں۔ دوسری بات، میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ میرا ہی ایک ذاتی تڑپ یہ ہے کہ میں امت مسلمہ کو لا کر قرآن پاک سے جوڑ دوں، قرآن سے، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو عقیدہ یہ مولوی صاحب واقعات بیان کر رہے ہیں یہ ایسے ہیں، اور جو ہر آنے والی نسل ہے بزرگ ایک اچھے عقیدے کے اوپر ہے، اس کا بچہ اس عقیدے کے اوپر نہیں ہے۔ توجہ، اللہ کے ولی کو اللہ پاک نے کیا عطا فرمایا ہے تصرفات اولیاء کرام، اور اللہ پاک نے اپنے ولیوں کو کتنا علم دیا ہے، تھوڑا سا اس کو دیکھیں اور پھر تبرکات کی طرف آ جائیں گے۔ سورہ کہف 15واں پارہ، اللہ پاک نے بالتفصیل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا بالتفصیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرزو کی کہ یا اللہ مجھے اپنے کسی نیک بندے سے ملاقات کروا دے، اپنے کسی ولی سے میری کیا کروا دے، ملاقات کروا دے۔ اب توجہ کرنا اور سمجھنا کہ یہ ہمارا عقیدہ قرآن کا ہے یا کہیں باہر سے آیا ہے۔ اللہ پاک فرمایا موسیٰ جہاں میرا ولی ملے گا اس جگہ کی 2 علامتیں ہیں۔ کتنی علامتیں ہیں؟ شاباش، کتنی علامتیں ہیں؟ 2۔ فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ جہاں 2 دریا آپس میں اکٹھے ہوتے ہوں سمجھ لینا یہ میرے یار کے ملنے کی جگہ ہے۔ پہلی علامت کیا ہے؟ کیا کرتے ہوں گے؟ 2 دریا اکٹھے ہوتے ہوں گے۔ تھوڑی سی آواز کم کر دیں۔ فرمایا دوسری علامت یہ ہے کہ جہاں میرا ولی ملاقات تم سے کرے گا اس کی دوسری علامت یہ ہے کہ اللہ پاک وہاں مردہ تلی ہوئی مچھلی کو زندگی بخش دے گا۔ آگے میری بات سمجھ میں آپ کو؟ ایک ہے کسی چیز کا مر جانا، بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا جل کے ختم ہو جانا۔ آگے میری بات سمجھ، کیونکہ مچھلی کی آنتیں نکل گئی، آنکھیں نکال دی، کان کیا کر دیے؟ مچھلی کھانے کا طریقہ یہی ہے کہ کچھ ہو رہا ہے؟ آنتیں بھی نکال دی ہیں، پر بھی کاٹ دیے ہیں، کان بھی نکال دیے ہیں، آنکھیں بھی کیا کر دی ہیں، دھل کے صاف کر دیا ہے، اندر کا نظام پورا کیا کر دیا، سر کو الگ کر دیا، پیس کر کے اس کو کیا کر لیا، یا ایک ہی پیس رکھا پھر بھی اندر کا نظام پورا کیا کر دیا، کہا ایک تو یہ ہے کہ 2 دریائے اکٹھے ہوتے ہوں گے، دوسری بات یہ ہے میرے ولی کی ملنے کی جگہ کی پہچان یہ ہے کہ اللہ پاک وہاں اس تلی ہوئی مچھلی کو زندگی عطا فرما دے گا۔ تو قرآن کے مطابق عقیدہ یہ ہے کہ جہاں ولی سے مانگا نہ جاتا ہو، خالی ولی سے ملنے کی جگہ ہو، وہاں اللہ پاک تلی ہوئی مچھلی کو زندگی بخش دیتا ہے، اور یہ ولی کی کیا ہے؟ پہچان ہے، ملنے کی جگہ کی کیا ہے؟ پہچان ہے۔ اب قرآن پاک کی آیت ہے، فرمایا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے کہا تھا سنو میرے غلام، میرے خاتم، جس جگہ ہم اپنے آدھے راستے کو مکمل کر لیں کہ دریا ملتے ہوں اور وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود جائے تو مجھے بتا دینا، ہماری منزل وہاں ہی ہے۔ ہماری منزل کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں تو اللہ کا ولی ملنا ہے، وہ کہاں ملنا ہے؟ اسی جگہ پر ملنا ہے جہاں مچھلی تلی
زندہ ہو کر دریا میں کود جائے گی اور پھر دو دریا آپس میں ملتے ہوں گے. جب یہ بات بتائی ہوئی تھی تو قرآن پاک نے اس کا نقشہ کھینچا. فلما بلغا تسنیہ کسے گا جب وہ دونوں پہنچے. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا خادم. کہاں پہنچے؟ مجمع بینہما ان دو دریاؤں کے اکٹھے ہونے کی جگہ کے اوپر. نسیا حوتہما اب اللہ پاک کی طرف سے معاملہ تو بھولنے والا نہیں تھا. ایک چھوٹی سی بات معمولی بات بھول جاتی ہے لیکن جو بڑا واقعہ رونما ہو وہ بھولتی نہیں. جب اس جگہ کے اوپر پہنچے تو ہوا کیا؟ مچھلی زندہ ہو گئی. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا تو اپنا راستہ اس دریا کے بیچ میں بنایا, دریا میں کود کے نکل گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرماتے, نیند سے اٹھے, آگے کا سفر جاری ہوا. تھوڑے آگے جا کے بھوک لگی تو خادم سے کھانا طلب کیا. خادم نے کہا روٹی تو پاس ہے لیکن کوئی مچھلی بھون کے ساتھ کی تھی, وہ تو فلاں جگہ کے اوپر زندہ ہو کے دریا میں. لہذا اب قرآن دیکھیں فلما جاوزا جب تھوڑا آگے گزرے قال لفتاہ اپنے اس غلام نوجوان سے کہا آتنا غداءنا لا ہمیں کھانا کھلا. دوپہر کا کھانا کو بولتے ہیں غدا. لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا اب دوپہر کا ٹائم ہو گیا, آدھا سفر ہم نے طے کر لیا ہے. اب آگے قرآن نے کہا قال ارأیت اذ آوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر سربا. غلام نے کہا جب ہم فلاں پہاڑ کے پاس چٹان کے پاس پہنچے جہاں دو دریا اکٹھے ہو رہے تھے وہاں میں آپ کو بتانا بھول گیا. ہوا یہ کہ وہ مچھلی کیا ہو گئی, زندہ ہوئی دریا میں. اور آگے اس نے یہ کہا وما انسانیہ یہ میں بھولتا نہیں تھا لیکن الا الشیطان شیطان نے مجھے کیا کر دیا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا عجیب و غریب طریقے سے. غلام نے کیا کہا, یہ ایک بڑی عجیب بات تھی. اگر مچھلی کو آدھے گھنٹے پانی سے باہر رکھا جائے تو بھی وہ کودنے کی طاقت رکھتی نہیں. آدھا گھنٹہ بڑے دور کی بات ہے, 5-6 منٹ اس کو سوکھی چیز میں رکھو, مچھلی جل کے کیا ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے. لیکن کہا عجیب بات یہ ہوئی کہ بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں. اب دوسرے پہلو کے اوپر آؤں میں ان چند باتوں کو چھوڑ کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ جو جہاں مچھلی کودی تھی دریا میں وہ ہماری منزل ہے, واپس پیچھے چلو. واپس آئے, حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جب حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو فرمایا قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے کہا میں آپ کے ساتھ آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں, آپ کے پیچھے پیچھے رہنا چاہتا ہوں. وہ جو اللہ پاک نے آپ کو ایک خاص علم دیا ہے تاکہ اس علم میں سے کچھ تو مجھے بھی کیا کر دو, سکھا دو. یہاں رک کے سمجھنا وہ خاص علم تھا کیا. محدثین امام فخر بن رازی فرماتے ہیں ہوا رجل الذی خصصناہ بعلم وہو علم الغیب. فرمایا وہ جو خضر علیہ السلام کو ہم نے خاص علم دیا ہوا تھا وہ علم غیب تھا. وہ علم کون تھا, علم زور سے بولے کون سا علم تھا. اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے, ان کے دور کی بات ہے. اور سارے نبیوں کو جو نبوت ملی وہ کس کا صدقہ ہے, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جس نبی کو, جس دور کے نبیوں کو نبوت میرے نبی کے صدقے میں ملی ہو, اس نبی کے دور کے ولی کا عالم یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو کیا دیا ہوا تھا, علم غیب دیا ہوا تھا. پھر بتاؤ میرے اور آپ کے آقا کے علم کا عالم کیا ہوگا. اب اس کو ذرا آگے سننا اس کو. پھر اس علم کا مظہر دیکھیں. توجہ ہے آپ کی میری طرف, توجہ رکھا میرے پورے, تو جگہ دے دیں تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو. توجہ. اب پریکٹیکلی علم اللہ پاک نے جو دیا تو اس کا مظہر دیکھیں. علم غیب کسے کہتے ہیں, جو چیز پہلے ہو چکی ہو وہ علم تو وہ ہے کہ پہلے کی حکایت کو بیان کرنا. علم غیب کہتے ہیں جو آنے والے وقت میں کوئی علم ہو, نہ وہ محسوس کیا جا سکتا ہو, نہ دیکھا جا سکتا ہو, نہ چکھا جا سکتا ہو, فائل سورسز آف نالج سے باہر ہو,
السلام کا کہا اے موسیٰ تم بڑے رحم دل ہو، تم بڑے سچے ہو، تم بڑے عادل ہو، اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا، جب تم میرے کاموں کو دیکھے گا تو میرے کاموں کو دیکھ کے تو صبر نہیں کر سکے گا۔ تو یہ آنے والے وقت کی خبر ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی سفر کیا نہیں، آگے آنے والا واقعہ ہے۔ خضر علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے ساتھ تم صبر ہے، تو یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ شاباش۔ اور پھر آگے کیا کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جو علم اللہ پاک نے آپ کو نہیں دیا، جس کے انجام کی آپ کو خبر نہیں، آپ اس پر کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سَتَجِدُنِي قَالَ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا عَاصِيَ لَكَ أَمْرًا، کہا اے خضر انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، میں تمہارے کسی معاملے میں انٹرفیئر نہیں کروں گا، مجھے ساتھ دے دو۔ کہا ٹھیک۔ قَالَ، اب حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو ایک شرط ہے۔ اس نے کہا حضرت ایک شرط ہے، شرط کیا ہے؟ فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرنا، جو میں کرتا جاؤں گا اس کو کیا کرتے رہنا؟ دیکھتے رہنا صبر کے ساتھ۔ شاباش۔ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ جب میں فارغ ہو جاؤں گا تمہیں ایک ایک واقعے کے بارے میں بتا دوں گا، میں نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، ریزن میں بتاؤں گا لیکن تم نے پوچھنا نہیں۔ شاباش۔ جب یہ بات طے ہوگی تو پھر کیا ہوا؟ فَانْطَلَقَا، دونوں اکٹھے چل پڑے۔ دونوں اکٹھے کیا ہو گئے؟ توجہ کرنا یہاں، جو لوگ بدعقیدگی کی طرف جا رہے ہیں ان کو وہ جس دین کے اوپر ہے وہ دین ان کو یہود و نصارہ کا دیا ہوا ہے، قرآن کا دیا ہوا دین نہیں ہے۔ وہ قرآن کے دین کے اوپر یہ پرانے بزرگ ہیں جو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں۔ اس لیے میں اپنی تقریروں میں کبھی کسی واقعے کو بیان نہیں کرتا، اس لیے کہ واقعات بیان کرتے رہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ بریلویوں کا مسلک صرف حکایات کا ہے۔ یہ قرآن ہے، اس کو کھول کے دیکھو، کیا ہے یہ؟ اللہ کا قرآن ہے۔ تم کس منہ سے کہتے ہو نبی کو یہ پتہ نہیں تھا، نبی کو وہ پتہ نہیں تھا؟ ظالم ہو، ذرا اللہ کا قرآن کھول کے دیکھو۔ سنیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ فَانْطَلَقَا، دونوں چل پڑے۔ حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، سب سے پہلی بات جب دونوں چلے تو دونوں جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ کون دونوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ شاباش۔ خَرَقَهَا، جیسے ہی پہنچے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کے ایک پھٹے کو اکھاڑ دیا، اس کو ایبدار کر دیا۔ کیا کر دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پہلے کیا کہا تھا حضرت خضر علیہ السلام نے؟ اِنَّکَ لَن تَسْتَطِیعَ مَعِیَ صَبْرًا، جب تم میرے کاموں کو دیکھے گا برداشت، علم غیب تھا پہلے کہہ دیا تھا، آپ اس کا مظہر دیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، سوال پوچھ لیا، قَالَ خَلَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، کہا تم نے اس کشتی کو اس لیے عیبدار کر دیا، سوراخ کر دیا تاکہ اس میں بیٹھنے والوں کو ہلاک کر دو، غرق کر دو۔ تو جو بات پہلے حضرت خضر نے کہہ دی تھی وہ کیا ہو گئی؟ ظاہر ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ شاباش۔ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا، کہنے لگے یار تمہیں اچھا کام ہے، اچھا کام ہے۔ کس سے کہا؟ یہ کیا ہے؟ یہ حضرت خضر کا علم غیب ہے اور یہ اس کا مظہر ہے آگے، جو کہا تھا وہ کیا آ گیا؟ برابر آ گیا۔ توجہ۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے بات کو دہرایا، قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِیَ صَبْرًا، کہو موسیٰ علیہ السلام کیا میں نے تجھے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ تو میرے ساتھ رہے گا لیکن تو میرے کیے کے اوپر صبر کرے گا؟ تجھے پہلے ہی میں نے کہا تھا۔ جب یہ بات کہی تو قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِی بِمَا نَسِیتُ وَلَا تُرْهِقْنِی مِنْ أَمْرِی عُسْرًا، کہا یار جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کچھ نہیں بولوں گا اور ساتھ چلنے دو۔ پھر کیا ہوا؟ فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِیَ غُلَامًا، تھوڑا آگے چلے۔ غلام کہتے ہیں ایک ایسے لڑکے کو جو ابھی بچپن سے جوانی کی طرف جا رہا ہو۔
ہلکی ہلکی مونچھیں آتی ہوں. جب قریب پہنچے تو ایک لڑکا تھا جس کی عمر 15 سے 17 سال تھی. جب اس کے پاس پہنچے تو کیا کیا؟ فقتلہ، حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑ کے اس کو قتل کر دیا. کیا کر دیا؟ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا، پھر وہ اسی بات پہ آگے. کوئی تو پہلے کہا تھا، کس نے؟ حضرت خضر نے، اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، تم میرے ساتھ تو رہو گے لیکن صبر کرو گے. بات برابر آ گئی. حضرت موسیٰ سے رہا نہ گیا کیونکہ اللہ کے نبی تھے، اور نبی کبھی بھی کسی غلط کام کو دیکھ کے برداشت کر ہی نہیں سکتا. ابھی چندے کے لیے چلے محترم میر بھائی، مفتی صاحب، اراکین انتظامیہ، معزز حاضرین، السلام علیکم. السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. حتی اذا لقی غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. جب آگے بڑھے تو کیا ہوا؟ غلام، ایک لڑکا جو ابھی جوانی کی طرف جا رہا تھا، اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے پکڑا اور پکڑ کے اس کو قتل کر دیا. جب قتل کر دیا تو کہا قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہ ہوا اور کہا آپ نے ایک بچے کو جو ابھی جوانی کی طرف جا رہا تھا بغیر کسی سبب کے قتل کر دیا. سوال کیا اور آگے کہا لقد جئت شیئا نکرا. حضرت موسیٰ نے کہا خضر تم نے اچھا کام نہیں کیا. پھر وہ بات دہرائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضرت خضر نے فرمایا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا. اے موسیٰ، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چلو گے ضرور لیکن صبر نہیں کر سکو گے. قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. کہنے لگے اے خضر، اب تجھے سوال میں نے پوچھا ہے یہ لاسٹ تھا. یہ کیا تھا؟ لاسٹ. اب اس کے بعد اگر کوئی بات پوچھوں فلا تصاحبنی، تو پھر مجھے اپنے ساتھ رکھنا نہیں. لاسٹ سوال تھا بس. قد بلغت من لدنی عذرا. کہنے لگے آپ کو میری وجہ سے بڑی تکلیف ہوئی لیکن اب کوئی سوال پوچھوں گا. کہا ٹھیک ہے. فانطلقا، پھر چلے آگے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا. ایک گاؤں میں پہنچے تو گاؤں والوں سے کہا ہمیں ذرا کھانا کھلا دو. کس نے کہا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام. جب کھانا مانگا تو فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُهُمَا. گاؤں والوں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنا مہمان نہیں بنائیں گے. کھانا کھلانے سے انکار کر دیا. کھانا کھلانے سے کیا کر دیا؟ جب انکار کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ. تھوڑا سا آگے چلے دیکھا ایک دیوار ہے جو گرنے والی تھی. کیا کرنے والی تھی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ لگا کے ایسے کیا تو سیدھا کر دیا. جب سیدھا کر دیا تو اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا. پھر کہا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. کہا اے خضر بڑے عجیب آدمی ہو، ہم نے ان لوگوں سے کھانا مانگا، انہوں نے کھانا دیا؟ کھانا نہیں دیا تو ہم نے اگر ان کی دیوار سیدھی کی تو اس دیوار سیدھی کرنے کی ہم ان سے اجرت لے سکتے تھے. اجرت جو لیتے تو اس اجرت کو ہم دکاندار کو دے کر کھانا کھا لیتے. آپ بڑے عجیب آدمی ہو، آپ نے کیا کر لیا؟ آپ نے دیوار کو بغیر کسی اجرت کے سیدھا کر دیا. کہا پہلے کیا تھا؟ یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد سوال کروں گا. لیکن رہا نہیں گیا تو پھر سے کیا کر دیا؟ اعتراض کر دیا. قال هذا فراق بینی و بینک. اب حضرت خضر السلام نے کہا بات ختم. ایک
ہماری اس مسجد میں آج تک ہم نے ایک منٹ اللہم صلی علی زور سے بولے اللہم صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. جو احباب جن احباب کے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا کہ یہ عقیدہ شاید جن کو بولتے ہیں کشمیر میں لول وال کہ شاید یہ عقیدہ کہیں اور سے آیا ہوا ہے. حضرت امام ابن اسیر نیسا پوری رحمت اللہ علیہ کا جب آخری وقت آیا نا انہوں نے دعا کی کہا اللہم امیتنا علی دین عجائز نیسا پور. یا اللہ تو مجھے نیسا پور کے جو بوڑھے بزرگ ہیں ان کے دین کے اوپر میرا خاتمہ فرمانا. سارا ہی کچھ نیا ٹھیک ہے, اچھا گھر بناؤ, سارا کچھ اچھا کرو, نیا کرو, لیکن دین پرانا اچھا ہے جو آپ کو بزرگوں سے ملا ہوا ہے. لہذا جو لوگ آج گوگل کے شاگرد ہو گئے, یوٹیوب کے ہو گئے, اور دوسری بات یہ ہے میں یہاں عرض کروں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یوٹیوب کو دیکھ کر میڈیسن لیتے ہیں؟ کوئی ایک بندہ جو آپ کو لگا دھڑلے سے, ایک وہ مرزا جیلوی ہے لانتی, وہ اتنے دھڑلے سے بولتا ہے حدیث نمبر اتنا, حدیث نمبر اتنا, حدیث لوگ بولتے ہیں ایسے. بالکل جناب ٹھیک بول رہا ہے, یہ ہاتھوں ہاتھ بول رہا ہے. اب بات میں جب دیکھو اس حدیث کا نام ہی نہیں ہوتا. جوان کیا کرتے ہیں؟ جوان کہتے ہیں جناب یہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کو کیسے لگا پتا کہ وہ ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر ٹھیک ہے یا غلط ہے اس کی پرمیشن کون دے سکتا ہے؟ جو خود میڈیکل میں ہائی لیول کا پروفیسر ہو. اس لیے دینی اعتبار سے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے اس کو وہی ڈکلیئر کر سکتا ہے جو مدرسے میں 10-15 سال لگا کے آیا. اس لیے یوٹیوب کے شاگرد نہ بنے, مدارس اور مساجد کے ساتھ جڑے, قرآن کو پڑھے. اللہ صلی اللہ علیہ توجہ. کتنے کام کیے حضرت خضر علیہ السلام نے؟ تینوں کے بارے میں پہلے ہی علم غیب کے ذریعے یہ بات بولی ہوئی تھی. کیا بولا ہوا تھا؟ اے موسیٰ جو میں کروں گا وہ تمہاری سمجھ میں آئے گا نہیں. پہلا یہ کیا کہ جس کشتی پہ بیٹھے اس کو, دوسرا یہ کیا کہ ایک جوان بچہ جو ابھی جوانی کی طرف جا رہا تھا 15-16 سال کا, اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. تیسرا کام کیا کیا؟ بستی والوں سے کھانا مانگا, نہیں دیا, دیوار بغیر کسی اجرت کے سیدھی کر دی. 3 کام کیے. جب یہ 3 کام کیے تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تینوں پہ اعتراض کیے تو لاسٹ میں آ کر اب حضرت خضر علیہ السلام کہنے لگے اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے یہ جو کیا تھا وہ کیوں کیا تھا. جن باتوں پہ تم صبر کر رہے ذرا ان کا سبب سن لو. سنو. قال ھذا فراق بینی و بینک. اے موسیٰ اب میرا اور آپ کا ساتھ آگے کا نہیں ہے, کیونکہ آپ نے کہا تھا لاسٹ سوال ہے. اب اگر اس کے بعد کچھ کہوں تو مجھے کیا کر دینا؟ الگ کر دینا. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. کہنے لگے اب میں تمہیں بتاتا ہوں اس سبب کے بارے میں جس سبب سے تم مجھے بار بار ٹوک رہے تھے. کیا ہے وہ سبب؟ توجہ. اما السفینۃ فقالت لمساکین یعملون فی البحر فأردت ان اعیبها وقال وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. حضرت خضر علیہ السلام دیکھ نہیں رہے ہیں کہ آگے کوئی بیٹھا ہوا ہے, دور ہے. کیا ہے؟ اللہ پاک نے اتنا علم دیا ہے کہ آگے جو بادشاہ بیٹھا ہے 3 کلومیٹر آگے 3 میل کی مسافت کے اوپر حضرت خضر یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ بادشاہ دیکھتا ہے جس کی کشتی اچھی ہو اس کو ہڑپ لیتا ہے, اس کو چھین لیتا ہے. کہا اس کشتی کو پھٹا میں نے اس لیے اکھاڑا کہ بادشاہ دیکھے گا کہ یہ عیب دار ہے تو اس کو چھینے گا. تو یہ علم تھا حضرت خضر کو کہ نہیں تھا؟ تھا کہ نہیں تھا؟ پھر جو تم کہتے ہو نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تھی, یہ تمہارا ایمان درست ہے کہ ہمارا درست ہے؟ آئی بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ قرآن دیکھیں, کوئی یہ نہ کہ مولوی صاحب دائیں بائیں. اما السفینۃ فقالت لمساکین یعملون فی البحر. کہا وہ جو کشتی تھی وہ مسکین لوگوں کی تھی, وہ مسکین سمندر کے اندر میں کام کرتے تھے لوگوں کو آر پار چھوڑنے کا. فأردت ان اعیبها. میں نے چاہا کہ ان کی کشتی کو عیب دار کر دوں. کیوں کر دوں؟ وَقَالَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا.
بادشاہ بیٹھا ہے جو ہر کشتی کو چھین لیتا ہے. کس کشتی کو چھین لیتا ہے؟ جو اچھی لگے اس کو. میں نے عیب دار کر دیا تاکہ کشتی کیا ہو جائے. توجہ. اما الغلام فکان ابواہ مومنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا. کہا وہ جو لڑکا تھا جو تمہیں جوان ہوتا ہوا بڑا پیارا لگ رہا تھا، میں اس کے انجام کو دیکھ رہا تھا. کس کو دیکھ رہا تھا؟ زور سے بولے، کس کو دیکھ رہا تھا؟ وہ انجام کیا ہے؟ کہا جب یہ لڑکا اور جوان ہو جاتا، کلیئر جوان بن جاتا، یہ لڑکا اپنے دین سے پھر جاتا. یہ اپنے دین سے، جب یہ دین سے پھر جاتا تو پھر کیا ہوتا؟ کہا اس کے باپ ماں باپ دونوں مومن ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن جب بچے کو دیکھتے کہ بچہ کیا ہو گیا، دوسرے دین میں چلا گیا، تو اب بچے کی محبت میں آ کر وہ دونوں بھی کہاں چلے جاتے ہیں؟ کفر میں چلے جاتے ہیں. بچے کی محبت میں آ کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس لیے میں نے بچے کو قتل کر دیا تاکہ یہ اس کے ماں باپ کفر کی طرف. یہ علم غیب ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ شاباش. اور یہ ہے کس کے لیے ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام کے لیے ہے. اب آگے سنیں. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ وَزَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. کہا میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ پاک اس بچے کے بدلے میں ان کو بیت اولاد عطا فرمائے. کیا کرے؟ ایک روایت کے مطابق جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے، اللہ پاک نے اس بندے کو 104 بچے عطا فرمائے. ایک حضرت خضر نے کیا کیا؟ قتل کیا. کتنے دیے؟ کافارت نہ یبدلہما ربہما خیرا منہ. اللہ پاک ان دونوں کے ماں باپ کو اس سے بہتر کیا کرے گا؟ اولاد دے گا. وَأَقْرَبَ رُحْمًا. اور وہ اس ماں باپ کا دھیان اس سے بھی زیادہ رکھے گا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. کہا وہ جو دیوار کے اوپر تمہیں اعتراض ہے نا کہ ان گاؤں والوں نے ہمیں روٹی نہیں کھلائی اور تم نے بغیر عزت کے دیوار کو سیدھا کر دیا، کہا اس کا سبب یہ ہے کہ جن کی یہ دیوار ہے ان کا ماں باپ بڑے نیک تھے، انتقال کر گئے ہیں. نیک تھے، کیا ہو گیا؟ انتقال کے ٹائم میں یہ بچے ابھی چھوٹے تھے، نابالغ. بندہ کوئی اماندار ملا نہیں کہ اپنی جمع پونجی اس کے حوالے کرتے کہ جب بچے جوان ہو جائے تو اس کو دے دینا. ماں باپ نے کیا کہ اس خزانے کو جو ان کا تھا وہ اس دیوار کے نیچے رکھ دیا. اب اگر اس دیوار کو میں سیدھا نہ کرتا، وہ جو یتیم بچے ہیں وہ دیوار جب گر جاتی تو لوگ اس خزانے کو نکال دیتے، وہ جو یتیم تھے وہ اپنے حق سے کیا ہو جاتے. کہا اس لیے اس دیوار کو کیا کر دیا. اب حضرت خضر کو یہ بھی پتا ہے، پچھلی بھی خبر ہے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، نیک تھے، پرہیزگار تھے. اگلی بھی خبر ہے کہ دیوار گرتی تو پھر ہونا کیا تھا. یہ اس کے علم کا عالم ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہے. اور پھر بتاؤ، حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. کہا جو میری امت کے علماء ہوں گے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے کہ جو کرامتیں بنی اسرائیل کے نبیوں سے جو معجزے صادر ہوتے تھے، اللہ پاک امت محمد رسول اللہ کے ولیوں کو وہ طاقت دے گا کہ وہ جو کرامتیں ہیں وہ ان معجزوں کے برابر کی ہوگی. پھر تم کیا کہتے ہو کہ عالم برقی نہ جانا یہ شرک ہو جائے گا، شیخ العالم کے مدار پر نہ جانا یہ غلط ہو جائے گا، بابا داؤد خانقی کے پاس نہ جانا یہ غلط ہو جائے گا. لوگوں، جہاں اللہ پاک خالی ولی کو ملاتا ہے وہاں اگر مردہ بھنی ہوئی مچھلی کو زندگی مل سکتی ہے، اگر چلتا ہوا بندہ بیمار جائے، کینسر کا پیشنٹ، اس کو شفا نہیں مل سکتی، اس کو شفا نہیں مل سکتی. جہاں بنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں کود جائے وہاں اگر کوئی مرا ہوا بیمار کو اللہ پاک اس کو زندگی نہیں دے گا. لہذا کوشش کریں کہ قرآن کی طرف پلٹ کے آئیں. اللہ پاک ہم سب کی خیر عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے جان درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم.
صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. توجہ، جو جوان پیچھے کھڑے ہیں بیٹا ادھر جگہ آپ نہیں ہے اگر تو آپ اوپر. میں یہ بات پوری تقریب سے باہر کی ہے، دلیل میں نے آپ کو پورا قرآن بنایا ابھی تک. میں ذاتی طور کے اوپر جب کسی سخت مشکل میں پھنس جاتا ہوں، مشاکل ہیں بندے کو آتی ہیں، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، یہ جو قرآن میرے سامنے ہے یہ بغیر ترجمے والا ہے، کیونکہ پوری عمر ہم نے پڑھا ہے تو ہمیں ترجمے کی اور تفسیر کو دیکھنے کی ضرورت زیادہ پڑتی. اس ممبر پہ کھڑا ہوں، یہ میرا درس ان لوگوں کے لیے ہے جو عقیدت مند ہیں اور بات سمجھنا چاہتے ہیں. میں جب کسی سخت پریشانی میں ہوتا ہوں، میں صرف وہ واقعہ ہے نا حضرت شیخ سید عبدالقادر نے فرمایا میرا مرید جو جہاں سے بھی پکارے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. یار دلی بات یہ ہے جب میں کسی سخت پریشانی میں ہوتا ہوں میں سیدھا 2 رکعتیں پڑھ کے اصالہ ثواب کرتا ہوں پیرانے پیر کو. رکعتیں پڑھتا کس کے لیے ہوں؟ اللہ کے لیے. کسی اور کے لیے عبادت حرام ناجائز شرک سخت حرام ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق اصالہ ثواب کس کو؟ پیرانے پیر کو. اس کے بعد میں کہتا ہوں تصور میں روزہ مانگتا ہوں کیونکہ ابھی کبھی گیا نہیں، اللہ کرے کوئی اسباب مہیا ہو تو انشاءاللہ پہنچیں گے. تصور میں باندھ کے کہتا ہوں یا اللہ اگر میں اس مصیبت سے نکل گیا میں پیر کے نام کے اوپر 110 رکعت نماز نفل پڑھ کے ان کو اصالہ ثواب کروں گا. اس ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، وہ پریشانیاں جن میں کوئی راستہ نظر نہیں آتا 1 گھنٹے کے اندر پیر اٹھا کے باہر پھینک دیتے، 1 گھنٹے کے اندر اٹھا کے باہر پھینک دیتے. اس لیے اگر کبھی ہوا اسی طریقے سے جو لوگ 11ویں شریف کی منتیں مانتے ہیں وہ عرفی منت ہے، لیکن اس سے زیادہ دمدار بات یہ ہے آپ یہ منت مانیں اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں پیر کے نام کا 1 قرآن ختم کروں گا، دعا کروں گا، اصالہ ثواب کس کو کروں گا؟ پیرانے پیر کو. اگر آپ کا کام نہ ہو جائے بشرطے کہ کام کیا ہو؟ جائز کام ہو، آپ مجھے پوچھنا کہ مولوی صاحب یہ کیا ہوا. دوسری بات یہ ہے آپ کوشش کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی خود دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی اس کے اوپر کبھی غور کریں. پہلی بات یہ ہے کہ رزق حلال کمائیں، اچھا بزنس کریں، ہائی لیول کا بزنس کریں، عام نہ رہیں. اس واقعے کو بھی اکثر لوگ کہتے ہیں تو آج وہ کہا 5 منٹ بھی باقی ہیں جب تک یہ چندہ ہوتا ہمارا تو میں بات کروں. حضرت ہو گیا ٹائم ہو گیا، اب یہ بات شروع ہو گئی تو کر دو کہ مدرسے والے فارغ ہو گئے تو پاک اللہ کو سمجھا. سن 500 ہجری میں ایک شخص نے خواب دیکھا. خواب کیسے دیکھا کہ قصیدہ بردہ شریف پڑھتا رہا، ذکر رسول کثرت سے کرتا رہا، دل میں دعا کی، ہاتھ پاؤں شان تھے. کہا یا رسول اللہ کبھی موقع دے، خواب میں حاضری ہو جائے، ملاقات ہو جائے. دعائیں کرتا رہا. ایک دن دریائے رحمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوش میں آیا، حضور خواب میں تشریف لائے. اس شخص کل کی بات ہے 500 ہجری کی. حضور کا وصال کب ہوا؟ 11 ہجری کے اینڈ. جب دعا قبول ہوئی تو بارگاہ رسول میں حاضر ہوا تو حاضر ہوتے ہی کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ پاؤں شل ہے. شل کا مطلب ورکنگ کنڈیشن ہے، نیوٹن ہے. میرے حضور نے فرمایا تو فلاں فلاں گاؤں میں رہتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہاں اسی میں رہتا ہوں. کہا تیرے گاؤں میں ایک شخص ہے جس کا نام نصر بن منصور ہے، اس کو جانتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جانتا ہوں اس کو. میرے حضور نے فرمایا صبح اٹھ کے اس کے پاس چلے جانا. صبح اٹھ کے کیا کرنا؟ مزے کی بات سنا، طبیبوں کا طبیب، طبیبوں کا رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو جو کئی عرصے سے کثرت سے درود پڑھ رہا تھا وہ ادھر پہنچا تو رسول اللہ نے کہاں پہنچایا؟ امتی کے پاس. کہا صبح اٹھ کے اس کے پاس چلے جانا. غلام نے کہا یا رسول اللہ اس کی بات کرتے ہو، دنیا دار ہے؟ کون ہے؟ صبح ہزاروں اونٹ لائن میں لگے ہوتے ہیں، ہزاروں گھوڑے لیتا ہے بیچتا ہے، یا رسول اللہ اس کے پاس بھیج رہے ہیں. اس لیے یہاں سننا بات ساری دعائیں مولویوں کی قبول نہیں ہوتی ہے. جو بہت بڑا مالدار ہو اللہ اس کی بھی قبول فرماتا ہے بشرطے کہ وہ مال اس والے کرنے کا صدقہ ہو. جس کا صدقہ ہو. میرے حضور نے فرمایا میرے یار الجھ مت، پریشان مت ہو، صبح کا انتظار کر، اس کے پاس چلے جانا تیرا کام ہو جائے گا. خلاف معمول واقعہ ہوا. صبح اٹھا
جلدی سے وضو کیا، دوڑتا ہوا چلا گیا نصر بن منصور کی طرف. نصر بن منصور ایک بہت بڑے گراؤنڈ کے اندر ایک عالیشان تخت لگا کر اس تخت کے اوپر بیٹھتا. ہزاروں لوگ گھوڑے دینے والے لائن میں کھڑے ہوتے، ہزاروں لینے والے کھڑے ہوتے، ہزار. جیسے یہ جا کے لائن میں پہنچا تو نصر بن منصور نے پہچان لیا، اس کو آگے بلایا. پاس بلا کے اس کے کہنے سے پہلے ہی اس کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ ٹھیک ہو گیا. جب ٹھیک ہو گیا تو کہنے لگا آپ کو کیسے پتا کہ میں اس کام کے لیے آیا؟ کہا سنو، جس محفل میں رات کو تم رسول اللہ سے بحث کر رہے تھے نا کہ اس نصر بن منصور کے پاس جا کے کیا کروں گا، کہا اس محفل میں یہ نصر بھی موجود تھا، اس محفل میں یہ نصر بن منصور بھی. کہا لیکن یار تم نے ایک غلطی کی، تم نے جو بحث کی اس بحث کی وجہ سے آج ایک راز کھل جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ لیکن میرے جیتے چیز راز کو ظاہر نہ کرنا. کہا کیا ہے؟ کہا راز یہ ہے، رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ نصر بن منصور دنیا دار ہے، اس کے پاس کیا لینے جاؤں. رسول اللہ نے پھر مجھے اسی ٹائم کہا تھا نصر اس کے سوال کا جواب بھی اس کو دے دینا. کہا سنو، یہ جو میں اونچی کرسی لے کے بیٹھتا ہوں، میں یہ کسی کے اوپر کوئی احسان نہیں کرتا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں بیٹھتا. کہا یہ اس لیے بیٹھتا ہوں کہ میں ہزار بیواؤں کو دیکھتا ہوں جو آٹا لینے آتی ہیں، پیسہ پاس میں ہوتا واپس چلی جاتی ہے. کہا میں ان کے نام لکھتا رہتا ہوں، جب رات تاریخ ہو جاتی ہے نصر بن منصور پیسے لے کے نکلتا ہے، منہ کو چھپا کر ان کے گھروں کے اندر پیسہ پھینک کے واپس آ جاتا ہے. کہا یہ جو میرے ہاتھ میں شفا ہے یہ نصر بن منصور کا کمال نہیں ہے، یہ صدقے کا کمال ہے. فرمایا صدقہ جب بندہ دیتا ہے تو جس کو صدقہ دیا جاتا ہے اس کے ہاتھ میں بعد میں لگتا ہے، پہلے اس دینے والے کا ہاتھ اللہ کے دست قدرت سے مست ہوتا ہے. کہا یہ ہاتھ میرے میں کمال وہ ہے جو میں جتنا صدقہ دیتا ہوں اللہ کے دست قدرت سے ٹچ ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کی خیر عطا فرمائے. ٹائم زیادہ ہو گیا، جن احباب کو